میری سرپرستی اور آپ کی فرما رہی ہے، اس مائع عظیمہ سے میں واقف تو نہیں ہوں، میں معذرت کرتا ہوں باہر پہ میں اپنی چند گزارشات اس موقع کے اوپر کہ آپ نے اللہ کا ایک خوبصورت گھر تعمیر کیا ہے، عبدالحمید صاحب نے اور جن احباب نے تعاون کیا ہے، دعا ہے اللہ دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ مومن اگر دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائے تو یہ اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے، لیکن یہ کامیابی معلق ہے ذات مصطفیٰ کے ساتھ۔ آپ جتنے مخلص ہیں اللہ آپ کے ساتھ کتنا مخلص ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ آپ رسول اللہ کے ہو جاتے ہیں، خدا آپ کا ہو جاتا ہے۔ سامعین محترم، میں نے آیت مقدسہ قرآن کی یہ دھوپ ذرا بند کر دیں، قرآن پاک کی پہلی سورت کی پہلی دو آیت مقدسہ میں نے پڑھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو بہت بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ سامعین محترم، اللہ کی ذات اپنے آپ کو انبیاء کے ذریعے لوگوں سے منواتا ہے، اور یہی ایک رستہ ہے جو کامیابی کا رستہ ہے۔ ورنہ انسان جب انبیاء کو چھوڑ کے اللہ کی توحید پہ سوچتا ہے تو پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے بھی اپنی صفات کے ذریعے سے منوایا ہے، اور انبیاء نے بھی، کیونکہ انسان جو ہے یہ مادے کا مرکب ہے، اس کی سوچ، اس کی بصیرت مادے تک موجود ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ قرآن اگر پڑھیں تو قرآن پاک میں اللہ کی ذات کی طرف اشارات ملتے ہیں، باقی اس نے صفات کے ذریعے جو انسانی عقل کی جہاں تک اپروچ ہے وہاں تک ہی اللہ نے باتیں کی ہیں اپنی ذات کو منوانے کے لیے۔ تو اکثر و بیشتر لوگ اللہ کے وجود کا انکار کر بیٹھے، اس وجہ سے کہ پتہ نہیں خدا ہے بھی کہ نہیں، وہ انکاری ہو گئے۔ پھر دوسرا گروہ آ گیا، انہوں نے سوچا بھائی ایک ہستی اتنے بڑے نظام کو کس طرح چلا سکتی ہے۔ انہوں نے پھر کیا کیا، اللہ کے شریک ٹھہرانے شروع کر دیے۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت کا اعلان فرمایا تو اللہ کے گھر کے اندر کتنے بت تھے؟ جی 360۔ بر صغیر کی اس وقت آبادی تھی 4 لاکھ، بت تھے 22 لاکھ۔ بت کتنے تھے؟ بولتے جائیں 22 لاکھ۔ حساب لگا لیں کہ ایک بندے کو کتنے خدا ایک وقت میں میسر تھے۔ عقل ہے نا انسانی، بھئی ایک ہستی اتنا بڑا نظام کیسے چلا سکتی ہے؟ یہ 2 گروہ بنے۔ تیسرا گروہ انبیاء والا آیا، اس نے ہمیں یہ بتایا اللہ نے بھی اپنی صفات کا اظہار فرمایا، انبیاء نے بھی صفات بیان کر کے اس کی ذات کا رستہ ہمارے لیے سیدھا کیا تاکہ اس کی ذات کو پا لیا جائے۔ جب اس کے اوپر یقین ہو جاتا ہے بندے کا تو پھر بندہ مومن ٹھہرتا ہے، پھر اس کی بات خدا سنتا ہے۔ وہ پھر خدا کا شریک بولے تو صحیح، خدا کا شریک نہیں ٹھہراتا۔
شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات کہی ہے کہ میں نے اپنی امت کو جو توحید بتائی ہے، یہ توحید کی بات آپ کے لیے نہیں ہے، اس لیے آپ پریشان بیٹھے، پریشان نہ ہو، انشاءاللہ میں آپ کی پریشانی کو ختم کر کے جاؤں۔ دیکھو نا جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، تو چشتی بھی تو اپنا رنگ دکھاتا ہے، وہ کہ آپ کے ہاں سبحان اللہ کا رواج نہیں ہے، کیوں حضرت؟ یا ہے جی، ہے یا نہیں؟ دیکھو سجدے میں جاتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ نماز شروع کرتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ابتدا بھی رب سے ہوئی، نماز کی انتہا بھی رب سے ہوئی، دونوں نام رب کے، دونوں مقام پہ رب کا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ صفاتی نام ہے۔ رب اس کو کہتے ہیں جو چھوٹے سے بڑے کو، چھوٹے کو بڑا کر دے، اس کی تربیت بھی کرے، ایسے نہیں کچھ نہ ہو اس کو بنا کے پھر پروان چڑھانا۔ بندہ کچھ نہیں ہوتا، ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، درخت چھوٹا ہوتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، جانور کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، نباتات میں ایک بیل چھوٹی ہوتی ہے پھر بڑی ہو جاتی ہے، تو رب نے بھی یہیں سے اپنی بات کا آغاز کیا ہے۔ آپ کہیں سبحان اللہ۔ حضرت صاحب فرما رہے تھے نا اس طرح نہ کرو، ذرا اونچا بولو سبحان اللہ۔ دیکھو میری بات سنو، یہ اللہ کا نام ہے۔ جب آپ جاتے ہیں نا ناران کاغان، چترال، گلگت، بڑے بڑے پہاڑوں کو دیکھتے ہو، ہے جی، گہرائیوں کو بھی دیکھتے ہو، پھر دل سے ایک خود بخود آواز نکلتی ہے، واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ تو مومن کا یہ وظیفہ ہے الحمدللہ، یہ دنیا کا بھی وظیفہ ہے۔ مومن ہر حال میں الحمدللہ کہتا ہے، کیوں حضرت؟ ہر حال میں الحمدللہ کہتا ہے۔ آج کے مسلمان کی طرح نہیں، آئے مر گیا، آئے کاروبار نہیں۔ یہ دیکھو نا مولانا آزاد کے چہرے بھی چمک رہے ہیں، کپڑے بھی دھوتے ہوئے پہنے ہوئے ہیں، پورے پاکستان کے محکموں سے کم ترین تنخواہ جن کی ہے یہ گروپ ہے، پھر بھی خوش و خرم ہے۔ مان لو نا پھر محمد کی ذات سچی ہے، تو اس لیے سبحان اللہ کہا کرو، کسی مولوی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اپنے پیدا کرنے والے رب کو خوش کرنے کے لیے۔ کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا، میرے جس امتی نے ایک مرتبہ نفس سبحان اللہ فرمایا، اللہ اپنی جنت کے اندر اس کے نام کا ایک درخت لگا دے گا، جس درخت کا پیمانہ ہمارے پاس نہیں، کتنا بڑا درخت ہے، اس کی نوعیت کیسی ہے، قد و قامت کتنی ہے، لمبائی چوڑائی کتنی ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن میرے نبی نے یہ فرمایا ہے اس کی ایک ٹہنی، جس نے ایک دفعہ کہا سبحان اللہ، تھوڑا سا آہستہ کہیں اور آہستہ کہیں، میرے نبی نے فرمایا جس بندے نے ایک دفعہ کہا سبحان اللہ، اللہ اپنی جنت کے اندر اس کے نام کا ایک درخت لگائے گا جس کی ایک ٹہنی کا سایہ اتنا ہوگا 100 سال تک تیز رفتار گھوڑ سوار اپنے گھوڑے کو دوڑاتا رہے گا، لیکن اسے ٹہنی کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ 100 سال تک تیز رفتار گھوڑ سوار اپنے گھوڑے کو دوڑاتا رہے گا، لیکن اسے ٹہنی کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ 100 سال تیز رفتار گھوڑ سوار، گھوڑے کی رفتار میرا خیال ہے 65 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ ہے، کیوں حضرت؟
وہ ہم تو وکیل ہیں، ہم تو سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ کر دیتے ہیں، اسی لیے تو مولانا حضرات ہمارے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ جھوٹے ہیں۔ دیکھیں نا مولوی کے خلاف گل آئی تو پھر تو سبحان اللہ اونچا کیا وہ انہاں جڑ کے رہ کرو، انہاں نے مخالفت نہ کرے کرو، یہ درویش نے تھوڑا کو سبحان اللہ مزہ آیا نا، پھر آکو اللہ توانو سلامت رکھے، اللہ توانو مدینے رہ جاوے، کہ کوارے کی شادی ہو نہیں بولتی اللہ تو ساری ایک ٹھیک کر دیں، بس اسی سکتا ہے میں توانو تکلیف نہیں۔ سامعین محترم، آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ نے اپنی صفت ربوبیت کا یہاں پہ اظہار فرمایا ہے۔ رب ہوتا ہے پالنے والا، رب وہ ہے جو ہر چیز کو پالتا ہے۔ انسان مادے سے ہے، مہدیت کی بات کو سمجھتا ہے، غیر مہدی بات کو انسان نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے رب نے پورے قرآن میں اپنی صفات کا ذکر بار بار فرمایا ہے، اس لیے تاکہ لوگوں کے دلوں میں توحید اتنی پیوست ہو جائے کہ دوبارہ مجھے چھوڑ کر کہیں دوسرے راستے پہ نہ چلے جائیں۔ اس ایک بات کو سامنے رکھ کے میرے نبی نے یہ کہا، مجھے اپنی امت سے شرک کا کوئی ڈر نہیں ہے، میری امت شرک نہیں کرے گی، اس لیے کہ میں نے توحید ان کے دلوں میں اتنی ڈال دی ہے کہ اب ان کے دل خدا کو چھوڑ کے کہیں اور نہیں جائیں گے۔ باقی گناہ ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، پہلے انبیاء کی امتوں نے جو کیا ہے میری امت بھی اس طرح کرے گی، یعنی جس طرح پاؤں کے اندر دو جوتے ہوتے ہیں اور دو برابر ہو جاتے ہیں، اس طرح پہلوں کے برابر ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھیں شرک کا میں نے لکڑا نکال دیا ہے۔ آپ بولیں سبحان اللہ، کیونکہ شرک کے علاوہ ہر کوئی جنت میں جائے گا، رب معاف کر دے گا، لیکن شرک کرنے والے کو رب بولو تو صحیح، رب معاف نہیں کرے گا۔ میرے نبی نے یہ ہمارا ڈر ہی ختم کر دیا ہے، یہ ڈر ختم کر دیا ہے۔ اور قرآن نے بھی دیکھیں نا، قرآن تو قرآن ہے نا، قرآن تو پھر قرآن ہے نا۔ قرآن اتنا توحید پہ زور دیتا رہا ہے کہ شرک کا ڈر ہی ختم ہو گیا۔ وہ کس طرح، آپ غور کریں، قرآن کی ہر آیت میں رب کا ذکر ہے، قرآن کی ہر آیت میں اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی ہر آیت میں اللہ کا ذکر ہے۔ کس طرح؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک بسم اللہ میں کتنی دفعہ اللہ کا نام آیا؟ تم گنوں میں پانی پیتے ہو، کتنی دفعہ اللہ کا نام آیا؟ کتنی دفعہ؟ اونچا بولو، کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ اللہ کا نام آیا ہے۔ ایک دفعہ ذاتی نام، 2 دفعہ صفاتی نام۔ الحمدللہ رب العالمین، یہاں پہ بھی اللہ کا نام کتنی دفعہ آیا؟ سوچ میں پڑ گئے ہو؟ میں تو ساری زندگی حساب میں فیل ہوتا رہا ہوں، آخری دفعہ میری 10ویں میں پاس ہوئی ہے، بس اس سے پہلے میں نہیں پاس ہوا، آخری دفعہ 10ویں میں پاس ہوا تو شکر کا کلمہ پڑھا میرے مولا، میری مشکل آسان ہو گئی۔ اس لیے میں ذرا حساب میں کھٹا ہوں، کھٹا سمجھتے ہو نا؟ 2 دفعہ
دفعہ ذاتی اور ایک دفعہ صفاتی. رب یہ بتا رہا ہے اور میرے نبی نے اس لیے بتا دیا ہے کہ پورے قرآن میں کہیں آیت کی طرف اللہ کے ذات کا اشارہ، کہیں اس کی صفات کا اشارہ، کہیں کنایا، کہیں استعارہ، کہیں تنوین، ہر صورت میں ہر آیت کی طرف مرجع کون ٹھہرتا ہے؟ مرجع کون ٹھہرتا ہے؟ اللہ کی ذات. پھر آپ نے بھی یہ مسجد بنائی ہے، مسجد صرف اللہ کے لیے ہے، مسجد صرف اللہ کے لیے ہے، اور مسجدیں جو تعمیر کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے تعمیر کرتے ہیں. اس لیے یہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے. اور تبھی نبی پاک نے فرمایا ہے ایک وہ بندہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا جو تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو نکل آتے ہیں. اب تو گھوڑے نے ہمارا علاج کر دیا ہے نا، بابا چٹی داڑھی ہے، جوان چڑھتی جوانی سے ہے جی، گھر میں بیٹھے گا، باپ کے سامنے بھی اس طرح کرتا ہے. باپ کے سامنے بیٹھ کے، خدا کی قسم جس کو اپنے باپ کا حیا نہیں ہے خدا اس کا حیا نہیں کرتا. جس کو اپنے باپ کا حیا نہیں ہے خدا اس کا حیا نہیں کرتا. اور سنو، جو یہ چاہتا ہے میرے سامنے کوئی سر نہ اٹھائے، میری بات پلے باندھ لو اور لکھ لو دل کی تختی کے اوپر، اگر کوئی چاہتا ہے میرے سامنے کوئی بات نہ کرے، کبھی میرے گھٹنے زمین پہ نہ لگے، میں جدھر جاؤں، جس طرح جاؤں، جس طرح میری مرضی ہو میں کروں، تم اپنے باپ کے سامنے سر نہ اٹھاؤ. جو کہتا ہے سوائے شریعت کے خلاف اس کو مانتا جا، رب کی کائنات تیری بات مانتی جائے. تو الحمدللہ سے آپ نماز شروع کرتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ پہ جا کے اس کی انتہا ہو جاتی ہے پہلی رکعت کی. اور مسجد کا جو رب نے بتایا وہ بھی مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصیٰ کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے. یہ بھی سفر کی، دنیا کے سفر کی، مادیت کا سفر میرے رب نے بیان کیا ہے. جہاں تک انسانی ذہن کی اپروچ ہے، جہاں تک انسانی ذہن سوئچ کرتا ہے، وہی سفر میرے رب نے میرے نبی کا بیان کیا ہے، اس لیے کہ بندوں کو یقین ہو جائے. اور اسی سفر کے اندر فتنہ دجالیت، فتنہ قادیانیت کا بھی رگڑا نکل گیا. کیونکہ میں نے دیکھا اعلان، وہ اشتہار لگا ہوا ہے سامنے، میلاد کا پروگرام، مسجد کا افتتاح، لبیک کا مدرسہ اور سالانہ والدین کا. تو انشاءاللہ ان تینوں موضوعات کے اوپر میں نے بات کرنی ہے اور پھر میں نے بات اپنی ختم بھی کر دی ہے. پہلی مسجد تعمیر ہوئی کس نے کی؟ یہ میرا سوال ہے، کس نے کی پہلی مسجد کائنات میں؟ ساری گلا جی مولویوں کو سنو، مولویوں کی گلا نہ منو تو پھر مولوی انجی پھسانے میں یاد رکھو. اتنے بھی پھسا کے تو اگے بھی مولوی پھسا ہی کے رکھی، تو سائیں یاد رکھو. کیونکہ ہر قوم اپنے امام نہ جنت جاسی. تو ہوں من لو، جس زنانی نے جنے چار ہو وہ کہڑے لگے سی، جس نے مولوی آئی نہ ہوئے وہ کہڑے لگے سی. کیوں حضرت ہوں دسو نا، سب تو پہلے کہڑی مسجد تیار ہوئی؟ کیوں جی کی پروگرام ہے؟ مولانا حضرات بھی خوش ہو گئے بھی آج مولوی کے چڑھے ہو نا، سانو جو روز کام کرنے ہو. نہیں بولیں گے بھائی، کوئی بندہ بھی نہیں بتائے گا. اللہ رب العزت قرآن حکیم میں فرماتے ہیں سبحان الذی
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پہلی مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ والی پہلی مسجد خانہ کعبہ والی میں آپ کی بولی میں بات کرتا ہوں. سامعین محترم، پہلی مسجد کو پہلا نبی اور پہلا انسان تعمیر کرنے والا ہے. سبحان اللہ نہیں تو پہلی مسجد کو پہلا نبی اور پہلا انسان تعمیر کرنے والا ہے. اب نام بتاؤ کون؟ حضرت ماشاء اللہ بیٹا، اللہ آپ کو خوش رکھے. جواب آپ نے غلط دیا لیکن بولے تو ہیں نا. پہلی مسجد تعمیر ہو گئی. پہلی مسجد کو تعمیر کرنے والے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے پہلی مسجد خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اور اس کے 40 سال کے بعد دوسری مسجد مسجد اقصی کو تعمیر کیا. پہلی مسجد کون سی؟ کون سی؟ خانہ کعبہ. دوسری مسجد بیت المقدس، مسجد اقصی حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی. دوسری تعمیر نو پھر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور اس مسجد کی تعمیر سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی. ان دونوں مسجدوں کا ذکر نبی کی معراج میں بھی آیا ہے، رب کے قرآن میں بھی آیا ہے. پتہ چلا انبیاء کائنات کی افضل ترین جماعت ہے. افضل ترین جماعت کو محمد عربی کا امتی بنانے کے لیے رب نے جہاں پہ جمع کیا ہے وہ بھی مسجد ہے. اونچی بولو آہستہ بولو. وہ بھی مسجد ہے. اس لیے مسجد کا احترام کیا کرو. مسجد میں پیسے حلال کے دیا کرو. مسجد خالص اللہ کے لیے ہے. مسجد کا ادب کیا کرو. اور جب دعا قبول نہیں ہوتی، آپ کی مراد پوری نہیں ہوتی، پھر آ کے مسجد میں جھاڑو دیا کرو. خدا کی قسم جھاڑو دینا آپ کا کام ہے، مراد کو پورا کرنا رب الجلال کا کام ہے. اب یہی سفر معراج کا بھی ہے. رسول اللہ وہاں سے چلے، مسجد اقصی میں آئے. مسجد اقصی میں آپ نے انبیاء کی امامت کی. اور انبیاء کے بارے میں میں ایک بتا دوں آپ کو خاص نکتہ کہ پہلے جتنے نبی آئے ان کی امتوں کو اکٹھا کرو، میرے نبی کی امت پھر بھی ان کے اوپر بھاری ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ بھی نبی تھے، یہ بھی نبی تھے. وہ بھی انبیاء کی جماعت میں، یہ بھی انبیاء کی جماعت کے سردار. وہ بھی یہ بھی ادھر زیادہ کیوں ہیں؟ ادھر اس قرآن کی وجہ سے زیادہ ہے. جو نکتہ میں نے پہلے بتا دیا ہے. وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام گئے، پیچھے انہوں نے بچھڑے کو پوجا شروع کر دی. ادھر تو کوئی نہیں چھوڑتا. موسیٰ 40 دنوں کے لیے گئے، 40 دنوں کے بعد واپس آئے. قوم جو ہے وہ بچھڑے کے پیچھے چل رہی ہے. یعنی ان کے دماغ کے اوپر بت پرستی اتنی زور پکڑ چکی تھی، ان کے دماغوں میں پیوست ہو چکی تھی بت پرستی، جس کی وجہ سے وہ فوراً مڑ کے ادھر جاتے تھے. اس طرح اب سنو،
اس طرح جس طرح ہمارے دماغوں میں دنیا پرستی ہمارے دل و دماغ میں سوار ہو چکی ہے، اس طرح ان کے دماغوں میں بت پرستی، ہمارے دماغوں میں دنیا پرستی۔ ہم دنیا کی طرف جاتے ہیں نا، آج دیکھ لو سیاستدان دنیا کے پیچھے، مولوی دنیا کے پیچھے، پیر دنیا کے پیچھے، ہمارا تو محکمے کا تو اللہ حافظ ہے جی، سارے دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، جب سکول میں چلتا ہے، ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار سکول کے لیے تیار کرتے ہیں، چھوڑ کے آتے ہیں، گاڑیاں لگواتے ہیں، مدرسوں کے لیے وہ بیچارہ بوڑھا لنگڑا جو کسی کام کا نہیں ہوتا، سکول والے دیش نکالا دے دیتے ہیں، اس کو مدرسے میں بھیج دیتے ہیں۔ پھر قوم بھی تو ایسی تیار ہوتی ہے۔ رازق کون ہے؟ رازق کون ہے؟ رازق کون ہے؟ بولو تو صحیح، رازق اللہ ہے۔ آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں، بتائیں آپ نے اپنی مرضی سے جانا ہے؟ نہیں، جب آئے اپنی مرضی سے نہیں، جانا اپنی مرضی سے نہیں ہے، رازق اللہ ہے، تو پھر بیچ میں جو 30-40 سال زندگی ہے وہ بھی تو اس کی مرضی کے مطابق گزارنا ہے۔ اللہ کی قسم، اب آپ بھی دیکھ لو اپنے آپ کو، اس جماعت کو بھی دیکھ لو، جن کے پیچھے رب اور رسول کا ہاتھ ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے، ان کے چہرے بھی چمکتے ہیں، ان کا وجود بھی چمکتا ہے۔ پوری دنیا مار رہی ہے نا مولویوں کو، ہم بھی رگڑا نکال رہے ہیں، اور ہم بچہ بھی وہ دیتے ہیں جو ناکام ہوتا ہے، معذور ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، لیکن دین کی برکت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، مجھے وکالت نے عزت نہیں دی جتنی اس نبی کے دین نے عزت دی۔ یہ نبی کا دین اتنا بڑا فضل ہے اللہ کا۔ تو سامعین محترم، آپ بھی اللہ کی رضا کی خاطر کام کرو، دنیا پرستی پہلی قوموں کی طرح چھوڑ دو۔ ان کے دماغوں پہ بت پرستی تھی، وہ بار بار بت کی طرف گرتے تھے، ہمارے دماغوں پہ دنیا پرستی ہے، نکال دو، کچھ بھی نہیں ہے۔ آخر انسان کو اتنا تو خیال اور حیا ہونا چاہیے نا، ایمانت داری میں، محنت میں، کام کرنے میں جاپان 1 نمبر پہ ہے، پاکستان 166ویں نمبر پہ ہے، جہاں پہ زکوٰۃ نکلتی ہے، جہاں پہ میلاد ہوتی ہے، جہاں پہ 11ویں ہوتی ہے، جہاں پہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، جہاں پہ حج کرنے والے ہیں، جہاں پہ عمرہ کرنے والے ہیں، جہاں پہ قرآن پڑھنے والے ہیں، جہاں پہ نمازیں پڑھنے والے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے یہ نماز پڑھتے ہیں، وہ قرآن نہیں پڑھتے یہ قرآن پڑھتے ہیں، وہ میلاد نہیں مناتے یہ میلاد مناتے ہیں، وہ حج نہیں کرتے یہ حج کرتے ہیں، وہ صدقات نہیں نکالتے یہ صدقات نکالتے ہیں، لیکن وہ 1 نمبر پہ، یہ 166 نمبر پہ مسلمانوں کے منہ کے اوپر تماچا نہیں تو اور کیا؟ یہ دنیا پرستی لگ گئی ہے، جس کے نتیجے میں آج پوری دنیا میں مسلمان ذلیل ہو رہا ہے۔ اللہ کے گھر کی وہ عزت نہیں ہے جو 7 کھلے سکول کی عزت ہے۔ میں اس کی مخالفت نہیں کرتا بھائی، میں سکول کی مخالفت نہیں کرتا، مدرسے میں نے 8 سال گزارے ہیں، سکول میں تو میری دنیا گزر چکی ہے پڑھتے پڑھتے، لوگ ڈبل ایم اے ہوتے ہیں، میں ڈبل ایم فیل ہوں، میں اس کی مخالفت نہیں کرتا، میں نے LLB کی، LLM کیا، MA کیا، MPhil حدیث کیا، یہ سارا پڑھ کے آپ کے سامنے آیا ہوں، میں سکول اور کالج کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن یاد رکھیں حقیقت تو یہ دین ہے نا، وہ بولے تو صحیح، حقیقت تو یہ دین ہے نا، جس کو آج کا مسلمان جو ہے وہ چھوڑ چکا ہے۔ پھر گلا کیوں کرتے ہو کہ مولویوں نے دین خراب کر دیا ہے؟ پھر گلا کیوں کرتے ہو؟ اس فتنے کا جو ہے موجد مولوی ہے، جبکہ ہم نے کیا کیا ہے دین کا ہر بندے سے پوچھا جائے گا۔ دنیا کے لیے تو بچے کو تعلیم بھی دلاتا تھا، دنیا کے لیے کیا تو نے کبھی مسجد میں جانے کے لیے اس کی تربیت بھی کی ہے؟ جتنا ہم سکول بھیجنے کے لیے بچے کو تیار کرتے ہیں، کبھی مسجد کے لیے بھی ہم نے اس کو، تو اس بیچارے نے پھر جس محکمے میں جانا ہے رشوت ہی لینی ہے۔ تو سامعین محترم، وقت قریب ہے، میں اپنی بات کو آگے چلاتا ہوں، آپ کے موضوع کی طرف بھی آتا ہوں، ختم نبوت کی بات بھی کرتا ہوں۔ رسول اللہ مسجد اقصی میں آئے، وہاں پہ آپ نے امامت کی،
اور ایک خاص نقطہ جو میں نے عرض کیا وہ بھی ذرا کھولتا چلا جاؤں. ان کے ساتھ بندے اس لیے تھوڑے تھے کہ وہ لوگوں سے اپنی نبوت منواتے تھے. کتاب تورات انجیل زبور پوری پڑھ لو، کہیں کہیں دور تک اللہ کا نام آتا تھا. قرآن کی ہر آیت میں اللہ کا بولے اللہ کا نام آتا ہے. وہاں کہیں کہیں نام آتا تھا، ادھر ہر آیت میں اللہ کا نام آتا ہے. آیت نشانی کو کہتے ہیں، آیت معجزے کو کہتے ہیں. قرآن کی ہر آیت یا تلفظ کے لحاظ سے، معانی کے لحاظ سے، بشارت کے لحاظ سے، حکم کے لحاظ سے یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. تو پتہ چلا 6,600 کتنے جی 66 معجزات نبی کے قرآن کے اندر موجود ہے. نہیں سمجھ آئے؟ 6,666 معجزات نبی کے قرآن کے اندر موجود ہیں. اب آؤ، وہ لوگوں سے تو منواتے تھے ہم نبی ہیں، خود ایمان کس پہ لاتے تھے؟ کیوں حضرت خود کس پہ ایمان لاتے تھے؟ اپنی قوم سے تو موسیٰ کہلواتے تھے میں اللہ کا نبی ہوں. ذرا یہ بھی کبھی پڑھا کہ موسیٰ خود ایمان کس پہ لاتے تھے؟ کبھی قرآن کو پڑھا ہے؟ تو قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ موسیٰ تو محمد پہ ایمان رکھتے تھے. پریشان ہو گئے آپ بھی؟ موسیٰ تو محمد پہ ایمان رکھتے تھے، ان کی باتیں کرتے تھے، ان کی تعریفیں کرتے تھے. عیسیٰ سے پوچھو نا، ان کا جس کا آنا بھی عجیب ہے، جس کا جانا بھی عجیب ہے، جس کی بشارت بھی عجیب ہے، اس کا ایمان جس کے اوپر ہے. جب ہم قرآن کو کھولتے ہیں تو قرآن بتاتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، میں نے کہہ رہا میرا رب کا قرآن فرماتا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، وہ محمد کے اوپر ایمان. وہ انبیاء کا ایمان تو محمد کے اوپر ہے نا. جس وقت 1,24,000 انبیاء کا مجمع تھا اور جبرائیل اذان دے رہے تھے اشہد اللہ الہ الا اللہ کہہ چکے، اس کے بعد کہا میں ان میں نام کس کا لوں؟ آواز آئی جس کے سامنے کوئی نبی اپنی نبوت کا اظہار نہیں کرنا چاہتا، جبرائیل تو کہہ نا محمد رسول اللہ. تو انہوں نے آپ کا نام لیا، امامت آپ نے کروائی. اور یاد رکھو جب میرے نبی نماز پڑھا رہے تھے، اس نماز پڑھانے کے دوران آپ کے پیچھے سارے انبیاء تھے. کوئی لولا، کوئی لنگڑا، کوئی عیب والا، کوئی کانا. کیوں حضرت کوئی تھا اس جماعت میں؟ کوئی ایسا تھا؟ انبیاء نے بھی ان کی محفل سجا کے نا مزے لیے ہیں. میرے رب نے بھی ان کی محفل سجا کے انبیاء کو مزے دیے ہیں. ہم بھی ان کی محفل سجاتے ہیں اور مزے لیتے ہیں اور اپنا راجہ بھی راضی رکھتے ہیں. تو یہ نام ہی ایسا ہے. یاد رکھو اس وقت کوئی لولا لنگڑا نہیں تھا، کوئی عیب والا نہیں تھا، کوئی کانا نہیں تھا. یہ اگر تھا تو آج اس جماعت میں، اس جماعت میں کوئی نہیں تھا. وہ جماعت سب سے اعلیٰ والی، وہ جماعت سب سے کمال والی، باکمال، حسینوں میں احسن، جمیلوں میں اجمل، کمال والوں میں اکمل،
دیکھو نا، میرے ایک شاگرد ہیں وہ کہہ رہے تھے، یہ سامنے بیٹھا ہے کہ نبی کو، یہ بچہ مجھے ابھی بیٹھے چائے پی رہے تھے تو میرے ساتھ بات کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کیا نام ہے، نبی کو لا علاج مرض نہیں لگتا، لا علاج مرض نبی کو نہیں لگتا، تو پوچھو اس کو کیسا مرض تھا؟ ادھر میری طرف دیکھو، ادھر میری طرف دیکھو، جس کو میں نہیں نظر آ رہا تھوڑا سا اوپر ہو جائے، اس کو شوگر تھا، خود اس کا بیٹا کہتا ہے حوالے مجھے کال کرے، میں سارے آپ کو حوالے بھی دوں گا، نہ دوں تو جس چوک میں چاہو میرا رگڑا نکالو، میرا خون معاف ہے، اللہ کی عزت کی قسم جھوٹ نہیں کہہ رہا۔ اس کو شوگر تھا، اس بار بار پیشاب کرتا تھا، ادھر مٹی کا ڈیلا رکھتا تھا۔ حوالے دے دیں گے، جی جی حوالے ہم یہاں دے دیں گے، آپ ادھر حضرت، ادھر اس کا مٹی کا ڈیلا ہوتا تھا، اور دوسری جیب میں گڑ سمجھتے ہو نا، گڑ سمجھتے ہو؟ جو نہیں سمجھتا ہاتھ کھڑا کرے، بتا دیتے ہیں ابھی۔ ادھر اس کا گڑ کا ڈیلا ہوتا تھا، ادھر مٹی کا ڈیلا ہوتا ہے۔ یاد رکھو پیغمبر تو ہر عیب سے پاک ہوتا ہے، پیغمبر تو ہر عیب سے پاک ہوتا ہے، یہ عیب نہیں ہے جو آخری وقت جس کا عقل کمزور ہو جائے اس کو سمجھ نہ لگے، اور پیغمبر کے ساتھ تو نہ سمجھ لگے تو سمجھ والا ایسا بنتا ہے کہ زمانے میں کوئی اس جیسا دوسرا آتا نہیں ہے۔ رب اتنا سمجھدار بنا دیتا ہے، تجھے اب بھی فکر نہیں لگی، تجھے اب بھی سوچ نہیں آئی، تیرا دماغ نہیں پہنچا۔ ایک صحابی کی آنکھ کا ڈیلا جب آنکھ سے باہر آتا ہے، میرا نبی اٹھا کے جب رکھتا ہے تو وہ نسلوں تک اس کی روشنی بھی اس سے زیادہ، اس کا حسن بھی اس سے زیادہ، اور سمجھ لے جو چیز جس کو نبی ہاتھ لگا دے میرا رب با کمال بنا دیتا ہے، سبحان اللہ، میرا رب با کمال بنا دیتا ہے۔ یہ عقل سے اتنا بڑا جانور تھا، خدا کی قسم ایسا جانور تھا، ادھر ڈالتا گڑ کا ڈیلا، ادھر ڈالتا مٹی کا ڈیلا، پیشاب کی حلیے جب حاجت آتی وہ فرماتے ہیں صاحب بڑھاپے کی وجہ سے، شوگر کی وجہ سے اس کو سمجھ نہیں لگتی، کبھی گڑ سے پیشاب کی صفائی کر لیتا ہے، جب شوگر لو آتی ہے ادھر پیشاب کی صفائی کرتا ہے، پھر اسی کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کو عقل و پیدل جانور نہیں کہتے تو اور کیا کہتے؟ لہم قلوب لا یفقہون، سر نہیں مارو، منہ سے بولو، وہ عقل و پیدل جانور تو ہو سکتا ہے، ایسا تو انسان بھی نہیں ہو سکتا۔ میں رب کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اسے انسان کہنا، حیوان کہنا، حیوان کہنا حیوانوں کی توہین ہے۔ جتنے بھی جانور ہیں یہ رب کی مخلوق ہے نا، اس کو مار بھی نہیں سکتے، اس پہ ظلم بھی نہیں کر سکتے، اور یہ تو وہ جماعت ہے جس کو میرا رب حکم کرتا ہے ایک لمحہ بھی زمین پہ زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ اب تو اسلام نہیں ہے نا، عالم کفر کا دورہ ہے۔ تو سامعین محترم، وہاں پہ میرے نبی نے نماز پڑھائی، وہاں پہ میرے نبی نے نماز پڑھائی، انبیاء نے پیچھے نماز پڑھی، وہ مقتدی ٹھہرے، یہ مقتدا بن گئے، وہ مقتدی بنے، میرے نبی امام بن گئے۔ اور پھر اتنی بڑی بات، اسی سفر کے آخری حصے میں کائنات کے امام جو ہیں، کوئی اور ایسا نہیں آیا سوائے آمنہ کے لال نے، جس نے زمین و آسمان کی حدوں کو کراس کیا، اور کراس کرنے کے بعد پھر رب سے ملاقات کی۔ اگر جس نے ملاقات کی ہے تو وہ بھی رسول اللہ کی ذات ہے۔ تو بندے کا یاد رکھیں آئیڈیل وہی ہوتا ہے جو باکمال، جس کے اندر کوئی جوڑ ہو۔ مسلمانوں کا آئیڈیل کون ہونا چاہیے بتائیں؟ ادھر میری طرف توجہ کریں، آخری بات ہے، مسلمانوں کا آئیڈیل کون ہونا چاہیے؟ بولے تو صحیح نا، کیا ہو گیا؟ پریشان ہو گئے؟ لنگر ملے گا آپ کو، میرا خیال ہے۔ مسلمان کا آئیڈیل کون ہوتا ہے؟ رسول اللہ کی ذات۔ اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہو،
आखिरत में कामयाबी चाहते हो, खुदा की कसम तुम रसूलुल्लाह के पीछे चलो, कायनात तुम्हारे पीछे चलेगी। रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया था, जब कौम में बदकारी आएगी उस वक़्त लाइलाज अमराज में होंगी, और जिस वक़्त नाप तोल में कमी होगी, हलाल रिस्क की कमी हो जाएगी। आज हर महकमे में रिश्वत नहीं। अपने ईमान से बताओ, रिश्वत हलाल है या हराम है? ऊंचा बोलो। क्यों है? हम नाप तोल में कमी करते हैं, नाप तोल में डंडी मारते हैं। अल्लाह ने हलाल रिस्क उठाना शुरू कर दिया। नबी पाक का फरमान है, जब ज़कात नहीं दी जाएगी अल्लाह बारिशों को रोक लेगा। आज देख, बाहर निकलो, फसल की हालत देखो। नमाज़े इस्तिस्का एक दफा नहीं, शहर के अंदर कई बार पढ़ी गई, लेकिन बाजारों के अंदर कोई तब्दीली आई है? बोले तो सही, कोई तब्दीली आई है? हमारी दुआओं से कोई तब्दीली आई है? नहीं आई। जब तक रसूलुल्लाह की बात का हया नहीं किया जाएगा, अल्लाह हया नहीं करेगा। मेरे भाई, ये तो वो मकाम है जिसमें मेरे नबी 6 मरतबा दिन को चल के आया करते थे। इतना बड़ा मकाम है मस्जिद का। वो नबी इस घर में चल के आते, रब ने अपनी जात की तरफ इसकी निस्बत की है, तो तुम मस्जिदों को आबाद करो, खुदा तुम्हें आबाद करे। रसूलुल्लाह का फरमान भी है, जिसके आने या मस्जिद में आने जाने की, जिसको आते जाते देखो ना, उसके ईमान की गवाही दो। तो मैं अर्ज कर रहा था, जब ज़कात अदा नहीं की जाएगी उस वक़्त बारिशें अल्लाह रोक लेगा। जब अहद व पैमान को तोड़ोगे, अल्लाह जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत फरमा देगा। आज देख लो ना, सब इक़्तिदार के लिए लड़ रहे हैं ना। चाहिए तो ये था, जो 1 नंबर है जापान, उनके हुक्मरान अवाम के लिए लड़ते हैं, उनकी भलाई के लिए लड़ते हैं। जो 166 नंबर पे कलमे के नाम पे बना है, इसके हुक्मरान इक़्तिदार के लिए लड़ते हैं। और जब काजी गलत फैसले करेंगे, उस वक़्त कौमें आपस में लड़ना शुरू कर देगी। अब सारा पाकिस्तान आपस में लड़ नहीं रहा, बोलो तो सही, लड़ रहा है ना। तो ये मेरे नबी की सारी बातें सच नहीं होगी। अब तो मान लो कि अल्लाह के घर की खिदमत करो। अब तो मान लो, जब नबी की सारी बातें पूरी हो गई हैं, तो फिर मान लो अल्लाह के कुरान के अलावा हमारी कहीं कामयाबी नहीं है। सुन लो, आखिरी बातें सुन लो। मेरे नबी ने फरमाया, जिस तरह शिर्क हराम है, जिस तरह सूअर का गोश्त खाना हराम है, इसी तरह अपने रिश्तेदारों से नाराज होना भी हराम है। समझ आ रही है मेरी बात? मत नाराज हो अपने रिश्तेदारों से। सिला रहमी का हुक्म दिया मेरे नबी ने, कता रहमी से रोका है। किसी के ऊपर बौतान न लगाओ, किसी के ऊपर इल्जाम न लगाओ। क़यामत का दिन मौजूद है, तुझे रब बनने की शौक नहीं होनी चाहिए, खुदा बनने का मर्तबा तुझे नहीं लेना चाहिए। क़यामत का दिन मौजूद है, अल्लाह ने बख्शना है। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। छोटी से छोटी नेकी की भी अल्लाह जज़ा देगा, और छोटी से छोटी बुराई का अल्लाह पकड़ भी करेगा। तो जब अल्लाह ने पकड़ना है, तो फिर हमें क्या जरूरत है अपना ईमान किसी के बारे में खराब करें। ये जी हाजी साहब मस्जिद बना रहे हैं तो मस्जिद का चंदा खा रहे हैं, इल्जाम नहीं तो और क्या है?
نبی پاک کا فرمان ہے جس نے مسجد اللہ کے لیے تعمیر کی خدا جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا، اور مسجد کی تعمیر کرنے والا، اس میں حصہ ڈالنے والا خدا جنت میں گھر عطا کرے گا۔ اور جس نے دنیا میں عزت کے لیے مسجد بنائی ہے، دنیا کے لیے عزت تو بن جائے گی، آخرت میں اس کا حساب نہیں ہوگا۔ صاحبو، خدا اور رسول کی باتیں مانو اگر دنیا اور آخرت میں سکون چاہتے ہو۔ انشاءاللہ نماز پڑھو گے؟ انشاءاللہ۔ سارے بولو انشاءاللہ۔ نماز پڑھو گے؟ انشاءاللہ۔ قرآن کی تلاوت کرو گے؟ انشاءاللہ۔ دوسروں سے لڑو گے تو نہیں؟ انشاءاللہ۔ صلح کرنے کی کوشش کرو۔ انسان وقتی طور پہ مشکل ہوتا ہے، بھئی میں کیوں سوری کری اس کو، میں کیوں معافی مانگوں جی؟ حالانکہ سب سے بڑا عظیم وہ آدمی ہے جو اللہ کی رضا کا، دیکھو نا وہ جو لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ایک تو عادل حکمران ہے، ایک وہ ہے جس نے جوانی اللہ کی یاد میں گزاری، جس کی جوانی اللہ کے ذکر میں، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، جوانوں یہ تمہارے لیے ہے، جس نے جوانی اللہ کی یاد میں گزاری ہے، اللہ کی مخالفت میں نہیں، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ جو اللہ کی رضا کی خاطر ناراض ہوا، اللہ کی رضا کی خاطر راضی ہوا، فقط استکمل الایمان، اس کا ایمان کامل ہے، اس کا ایمان اکمل ہے۔ سامعین محترم، وہ بھی اللہ کے عرش کے نیچے ہوگا۔ پھر وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہے، توجہ میری طرف، جس کا دل مسجد کی طرف لگا رہے، ایک نماز چھوڑ کے جائے تو دوسرے پہ آنے کو دل کرے، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نہ ماں کی فکر نہ بھائی کی فکر، اس وقت اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تو اس لیے مسجد میں آیا جایا کرو، مسجد میں قرآن بیٹھ کے پڑھا کرو۔ اگر پہلے سمجھ نہیں تھی، اب بات پتہ چل گئی، ان قریب وہ مہینہ شروع ہونے والا ہے جب اللہ اپنی رحمت کو لٹائے گا، بے حساب لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ بڑے بڑے دیکھو نا، ہماری تو خوش قسمتی ہے، ہمارے اوپر تو اللہ کا بے پناہ فضل ہے۔ پہلے لوگ ایک نماز پڑھتے ایک کا ثواب، ہم سے قد و قامت میں زیادہ، حسن میں زیادہ، کمال میں زیادہ، جوانیاں ہماری تو 5 سال میں ختم ہو جاتی ہیں، ان کی تو 50-100 سال جوانی ہی ختم ہوتی تھی۔ لیکن ایک نیکی کا ایک ثواب، ہم ایک کریں تو 10 کا ثواب، محلے کی مسجد میں نماز پڑھیں تو 25 کا ثواب، اگر جامع مسجد میں چلے جائیں تو جتنا ایمان زیادہ ہے، رسول اللہ سے محبت زیادہ ہے، جتنا عشق ہے اپنے نبی کے ساتھ، پھر 500 پھر 700 پھر جتنا گڑ ڈالتے جاؤ، جتنا میٹھا زیادہ ہوتا جائے گا اور ثواب بڑھتا جائے گا۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں فہم عطا فرمائے، اللہ اپنے اس گھر کو آباد رکھے، آباد کرنے والوں کو اللہ آباد کرے۔ جناب عبد الحمید صاحب ہیں، انہوں نے محنت کی ہے۔